السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت سلامتی کے ساتھ امن اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھیں۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق اور اس کی مہربانی کے ساتھ ہم سورۃ القدر کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم اس کی آیا نمبر 1 دیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ القدر آیا نمبر 1۔ سب سے پہلے ہم اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اِنَّا بے شک ہم، انزلناہ نازل کیا ہم نے اسے، فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر میں، بامحاورہ ترجمہ، ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا یا نازل کیا۔ شان نزول دیکھیں گے سب سے پہلے ہم اس سورہ مبارکہ کا۔ تو ابن ابی حاتم نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال ذکر کیا جو 1000 مہینے تک مسلسل مشغول جہاد رہا، کبھی ہتھیار نہیں اتارے۔ مسلمانوں کو یہ سن کر بہت تعجب ہوا۔ اس پر سورہ قدر نازل ہوئی، جس میں اس امت کے لیے صرف ایک رات کی عبادت کو اس مجاہد کی عمر بھر کی عبادت یعنی 1000 مہینے سے بہتر قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ ابن جریر نے بروایت مجاہد ایک دوسرا واقعہ بھی ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد کا یہ حال تھا کہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتا اور صبح ہوتے ہی جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوتا، دن بھر جہاد میں مشغول رہتا۔ 1000 مہینے اس نے اسی مسلسل عبادت میں گزار دیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرما کر اس امت کی فضیلت سب پر ثابت فرما دی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اب ہم دیکھیں گے لیلۃ القدر کے معنی کیا ہیں۔ لیل جیسا کہ رات کو کہتے ہیں، اور القدر، قدر کے معنی جو ہیں وہ بہت سے ہیں، جس میں سے ایک معنی ہے عظمت و شرف کے۔ پھر قدر کے دوسرے معنی ہیں تقدیر اور حکم کے۔ اگر ہم اس معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر ازلی میں لکھا ہوا ہے اس کا جو حصہ اس سال رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تقدیر اور امور کے لیے مامور ہیں۔ اس میں سے ہر انسان کی عمر اور موت اور رزق، بارش وغیرہ کی مقداریں مقررہ فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جس شخص کو اس سال میں حج نصیب ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ فرشتے جن کو یہ امور سپرد کیے جاتے ہیں بقول ابن عباس 4 ہیں: اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام۔ لیلۃ القدر کا تعین۔ قرآن کریم کی سورہ دخان آیا نمبر 3 میں آتا ہے
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے نازل کیا اسے ایک رات میں برکت والی، لیلۃ مبارکۃ۔ سورہ بقرہ 185 آیا مبارکہ میں آتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ پتہ چلتا ہے ہمیں قرآن پاک سے کہ شب قدر جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک میں آتی ہے۔ سورہ دخان کی آیا بھی دیکھ لی ہم نے، جہاں پہ اس کو لیلۃ مبارکۃ کہا جا رہا ہے، اور ہم نے سورہ بقرہ کی آیا مبارکہ بھی دیکھ لی۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے شب قدر ماہ رمضان کی راتوں میں آتی ہے۔ تاریخ کے تعین میں علماء کے البتہ مختلف اقوال ہیں۔ اسکالرز کے نزدیک ان سب اقوال میں جو صحیح ہیں وہ یہ کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے، مگر آخری عشرہ کی کوئی خاص تاریخ جو ہے وہ اسپیسیفائی نہیں کی گئی۔ یہ آخری عشرہ میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے اکارڈنگ ٹو اسکالرز۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہر رمضان میں بدلتی رہتی ہے، اور ان 10 میں سے خاص طاق راتیں ہیں۔ کون کون سی؟ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اب اگر ہم دیکھیں ازروِ احادیث صحیحہ تو زیادہ احتمال ہے کہ طاق راتوں میں یہ رات ہوتی ہے۔ اب صحیح بخاری میں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ پھر صحیح مسلم میں حضرت ابن عمر کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے عشرہ اخیرہ کی طاق راتوں میں طلب کرو۔ آگے اب ہم دیکھیں گے لیلۃ القدر کے کچھ فضائل اور کون سی دعا ہمیں لیلۃ القدر میں پڑھنا بتائی گئی ہے۔ لیلۃ القدر کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اس بابرکت رات میں قرآن مجید جو کلام اللہ ہے وہ نازل ہوا۔ پھر یہ کہ اس رات کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے، جو 83 ایئرز، مور دین 83 ایئرز کی عبادت ہے، اس سے بھی بہتر قرار دے دیا۔ تو اس سورت کی ہی آیا مبارکہ ہمیں ایک اس کے بارے میں بتا رہی ہے کہ اس رات میں کی گئی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے، جبرائیل امین کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں، اور کوئی مومن مرد یا عورت ایسی نہیں ہوتی جس کو وہ سلام نہ کرتے ہوں، بجز اس آدمی کے جو شراب پیتا ہو اور خنزیر کا گوشت کھاتا ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس رات کے بارے میں دریافت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دعا تجویز فرمائی۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا دعا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، میری خطائیں معاف فرمائیے۔ اب ہم آیا مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوا۔ انا انزلناہ، قرآن پاک کا لفظ نہیں ہم اس آیا مبارکہ میں پڑھے، لیکن جو ہو کی ضمیر استعمال کی جا رہی ہے نا، وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہاں پہ قرآن پاک کا ہی ذکر ہے، یعنی کہ اسے نازل کیا۔ اب یہ کہ قرآن پاک کے جو 2 نزول ہمیں
بتائے جاتے ہیں اسکالرس کے تھرو، وہ اس طرح سے لفظ آ رہا ہے انزلناہو، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈن ود ون ٹائم، ہول قرآن وانس ان لیلۃ القدر۔ اگر انزلہ کا مطلب دیکھیں کہ ایک ہی وقت میں سارا کا سارا، تو اگر اس میننگ کو دیکھتے ہوئے بات کریں تو اسکالرس کے نزدیک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ قرآن پاک جو ہے رمضان کی ایک ہی رات میں نازل ہو گیا، یعنی پورا کا پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی رات میں نازل ہوا۔ پھر یہ ہوا کہ اسی رات میں اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حاملین وحی کے حوالے کر دیا گیا۔ اب دوسرا نزول کیا ہے؟ دوسرا نزول یہ کہ جس کا آغاز غار ہرا میں ہوا اور تکمیل ہوئی اس کی 23 سال کے عرصہ میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا آغاز ہوا تھا رمضان کے مہینے میں، رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 5 ابتدائی آیات سورہ علق کی نازل ہوئیں، اور اس کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق وقتاً فوقتاً 23 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کے مختلف پورشنز کو لاتے رہے، نازل ہوتا رہا آہستہ آہستہ۔ کتنا ٹائم لگا؟ ٹوٹل 23 ایئرز لگے اس کو نازل ہونے میں۔ تو دوسرا جو نزول ہے قرآن پاک کا وہ اس طرح سے ہے۔ ہم نے 2 نزول پڑھے ہیں، ایک یہ کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ پورے کا پورا نازل ہو گیا اس رات میں، اور دوسرا یہ کہ سورہ علق کی جو ابتدائی 5 آیات تھیں وہ رمضان کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں، جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق لے کے آئے، اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک نازل ہوتا رہا۔ اب دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ سے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو لیلۃ القدر بتانا چاہتے تھے، اتنے میں 2 مسلمان لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے نکلا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر بتاؤں، مگر فلاں فلاں لڑ پڑے تو وہ بات میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور اسی میں شاید تمہاری بہتری تھی، اب تم اسے آخری عشرہ کی رات میں تلاش کرو۔ اس رات کا تعین کیوں نہیں کیا گیا؟ جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، عبادہ بن صامت سے جو روایت ہے اس کے حساب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو چاہا تھا کہ اس تاریخ کے بارے میں امت کو آگاہ کر دیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاریخ کا بتایا گیا تھا، لیکن 2 مسلمانوں کی لڑائی کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے اٹھا لی گئی۔ تو اس میں بھی جو ہے حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے بارے میں اسکالرز کی رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کا تعین اس لیے نہیں کیا کہ شب قدر کی فضیلت سے فیض اٹھانے کے شوق میں لوگ زیادہ سے زیادہ راتیں عبادت میں گزاریں اور کسی ایک رات پر اکتفا نہ کریں۔ واللہ عالم۔ اچھا، ایٹ دا اینڈ میں تھوڑا سا آپ کو دوبارہ بتانا چاہتی ہوں نزلنا اور انزلہ کا فرق، ٹھیک ہے؟ ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں نزلنا، انزلہ، نزلہ، تو اب اس میں ہم نے ڈفرینس دیکھنا ہے، یہ آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ریپیٹیڈلی ورڈز آتے ہیں تو آپ کو اس کا مطلب جو ہے وہ اچھے سے کلیئر ہونا چاہیے۔ نزلنا ہوتا ہے جو اوور دا ٹائم جو ہے آ رہا ہے، جیسے ڈز ناٹ ہیپن ون ٹائم نا، نزلنا آہستہ آہستہ نازل ہونا، جیسے قرآن پاک آہستہ آہستہ پھر 23 سال کے وقت میں نازل ہوتا رہا، اگر ہم اس چیز کو لیں تو وہ ہے نزلنا۔ لیکن انزلہ ڈن ود ون ٹائم، ہول قرآن ونس ان لیلۃ القدر، جیسے انزلناہ یہاں پر پہلی آیہ مبارکہ میں آ رہا ہے، تو انزلہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ پورا کا پورا قرآن پاک نازل ہو گیا۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو
23 سال میں یہ مکمل ہوا تھا۔ تو ہم نے جیسے قرآن پاک کے 2 نزول پڑھے ہیں نا، تو پہلا نزول جو ہم نے ڈسکس کیا تھا لوح محفوظ والا، کہ وہاں سے آسمان دنیا پر یہ رمضان کی ایک ہی رات میں نازل ہو گیا پورا کا پورا، تو وہ انزلہ کے میننگ کے ساتھ آئے گا۔ اور نزلنا جیسے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بتدریج آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو 23 سال کے عرصہ میں لاتے رہے وقتاً فوقتاً، وہ نزلنا کے میننگ کے حوالے سے آئے گا۔ الحمدللہ آیا نمبر 1 ہم نے جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم دیکھیں گے آیا نمبر 2 کو۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔